ملک پاکستان میں اسلام آباد میں مساجد گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، مساجد برباد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مساجد گرا کر معلوم نہیں یہ کون سی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو مسمار کر کے، ان کو برباد کر کے کون سا امن چاہتے ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے۔ للہ مسجدن، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ کریم اس کے لیے جنت کے عظیم الشان محلات میں ایک عظیم الشان گھر تعمیر فرمائیں گے۔ چاہے یہ مسجد اس پہلی مرتبہ تعمیر کر رہا ہو، چاہے وہ دوسری مرتبہ تعمیر کر رہا ہو، چاہے پکی مسجد ہو چاہے کچی مسجد ہو، خدا اس کو یہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ اس کو وہ گھر دیں گے کہ جنت کے دیگر مکانوں میں اس کے خاص حیثیت، خاص مقام ہوگا۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کو مساجد تعمیر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہمارے ملک پاکستان میں اسلام آباد میں مساجد گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، مساجد برباد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مساجد گرا کر معلوم نہیں یہ کون سی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو مسمار کر کے، ان کو برباد کر کے کون سا امن چاہتے ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے۔ راتوں رات ایک مسجد تھی، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ وہاں مسجد کا نام و نشان ہی نہیں ہے، وہاں درخت لگے ہوئے ہیں، یعنی راتوں رات مسجد کا ملبہ تک ختم کر دیا، مسجد کی بنیادیں اکھاڑ کے ختم کر دی، وہاں درخت لگا دیے۔ اللہ کے گھروں کو گرا کر یہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر کے یہ آپس میں اتحاد، اتفاق قائم کرنے کے بھی دعوے دار ہے۔ پوری ملک میں جو مسلمان ہیں وہ آج افسردہ ہے، دکھی ہے ان کی اس حرکت کی وجہ سے، اور ایک خاص طبقہ ہے جو علماء کا دشمن ہے، مدارس کا دشمن ہے اور مساجد کا دشمن ہے۔ ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا، ان کا بس چلے تو ان علماء کو پھانسیوں پر لٹکا دے، ان کا بس چلے تو پوری پاکستان سے مدارس، مساجد کا نام و نشان مٹا دے۔ لیکن ان لوگوں سے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ الفیل کہتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ذرا اس سورت کا ترجمہ پڑھیے، اس سورت میں اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو پڑھیے تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ مساجد گرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ مساجد خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور جس نے کعبے کو گرانے کی عزم کیا تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کو گرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرتناک سزا دی۔ اور ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے بڑے گزرے ہیں جو مساجد کے دشمن تھے، علماء کے دشمن تھے، مدارس کے دشمن تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے ان کی موت کیسی عبرتناک بنائی۔ جو لوگ علماء کے دشمن ہیں، مساجد کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، نبی کے دشمن ہے، وہ کوئی بھی ہو، ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ 14 اگست کا دن اس لیے آتا ہے کہ لوگ اللہ کی اس عظیم الشان نعمت پر شکر کرے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 14 اگست کے عین موقع پر اللہ کے گھروں کو گرانے کی باتیں چل رہی ہے۔ اب پورے ملک میں علماء آوازیں بلند کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ عوام سے بھی یہ کہوں گا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے،
کہ علماء کا ساتھ دیجئے. علماء انبیاء کی طرح پاک نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے. لیکن آج کے دور میں جو علماء دین کا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، مساجد کا دفاع کر رہے ہیں، مدارس کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں. جب ان کے دست و بازو ہم بنیں گے تو ایسے ناروا حرکتیں پھر ہمارے ملک میں بند ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی مدد کرے، قرآن کی مدد کرے، مدارس کی مدد کرے، مساجد کی مدد کرے.